السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر ساجد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل SH فزیوتھراپی۔ ناظرین، جو میری پچھلی ویڈیو آئی تھی وہ فالج کے بارے میں تھی، اور وہ میں نے چونکہ ویدر کنڈیشن کے حساب سے جو فالج کا سیزن چل رہا ہے اس کے حساب سے میں نے بنائی تھی نا ویڈیو، اور وہ اس وقت ضرورت بھی بہت شدید قسم کی تھی چونکہ فالج موسٹلی لوگوں کو اب بھی خیر ہو رہا ہے لیکن ہو چکا بھی ہے، اور وہ لوگ پھر اس کو میڈیکیشن پہ مریض کو اپنے کو ڈال دیتے ہیں نا، تو جب تک فزیوتھراپی نہیں ہوتی فالج والا مریض نہیں اٹھتا۔ تو وہ خیر لوگوں نے بڑے اس پہ اچھے کمنٹس کیے ہیں اور لائک بھی بڑے لوگوں نے کیے ہیں، اس کو شیئر ماشاءاللہ بہت اچھے ویوز بھی ٹھیک آ گئے ہیں، تھوڑے سے کم آئے ہیں لیکن چونکہ وہ میڈیکل والوں نے زیادہ کرنے تھے، پبلک اتنی زیادہ جو ہے نا وہ ریلیٹڈ نہیں تھی وہ ویڈیو، تو انہوں نے پھر آگے شیئر بھی کیا ہے، اس طرح بہرحال اچھا رزلٹ آیا۔ تو اس میں لوگوں کی پبلک کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ اس کی ہمیں نا ڈیمانسٹریشن دیں۔ اب ڈیمانسٹریشن میں یہ ہوتا ہے کہ میں ایک مینس کے مریض ہو آپ میرے پاس، اس کو میں لٹاؤں اور اس کی ایکسرسائز کرواؤں، وہ مقصود نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ کسی کو اگر CVI یا TI ہو گیا ہے اس کو کرنا کیا چاہیے اب سٹارٹ میں اس کی اسی دن سے بیسیکلی جب کسی بڑے ہاسپٹل میں آپ جاتے ہیں تو وہ فزیو سٹارٹ کر دیتے ہیں اس کی نا، تو فزیو سٹارٹ کرنے سے اس کی پروگرس شروع ہو جاتی ہے۔ وہ ان کا کام ہوتا ہے اس کو ایڈجسٹ کرنا، مینس اس کے ہائپر ٹینشن کو یا ڈائبیٹک ہے تو اس کو ایڈجسٹ کرنا وہ ہوتا ہے، باقی ساری گیم وہ فزیکل تھراپسٹ کے ساتھ پاس ڈال دیتے ہیں، اس کے اوپر کام کرو۔ ایون کے پاس بڑے ہاسپٹل میں تو صبح شام لکھ دیتے ہیں فزیوتھراپی، یا اگر اس کو ڈسچارج ہو بھی جائے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کا BB مینٹین کرو اور صبح شام فزیکل تھراپی کرو اس کو۔ تو وہ سارے کا سارا جو پیشنٹ کے یعنی اٹھنے کا یا جو ہے اس کا اگلی لائف کا ہوتا ہے نا ذمہ داری، وہ فزیکل تھراپسٹ پہ آ جاتی ہے۔ اب فزیکل تھراپسٹ کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ ڈیمانسٹریشن کیا ہوتی، ایک میری بات نوٹ کر لیں، فزیکل تھراپی سے جو لوگ ریلیٹڈ ہیں یا جو کامن پیشنٹ ہیں وہ بھی، کہ جو آپ اکوپمنٹ یوز کرتے ہیں وہ اتنا افیکٹو نہیں ہوتا جتنی آپ ایکسرسائز کرواتے ہیں۔ سب سے پہلی ہوتی ہے یہ کہ اس پیشنٹ کی آپ جو ہے نا پیسو ایکسرسائز کروائیں، یعنی کہ مریض کی فزیوتھراپی والا لڑکا فزیوتھراپسٹ ہوگا وہ کام کرے اس کے اوپر، وہ اپنے ہاتھ سے ایکسرسائز کروائے جب تو وہ بندہ پورا کانشیس نہیں ہو جاتا، یعنی پورا ہوش میں نہیں آ جاتا، اور مشینیں کم سے کم یوز کریں۔ سب سے بڑا مقصد ہوتا ہے کہ اس کا ROM بڑھانا، آپ نے جو مسل کی رینج ہے آپ کی وہ آپ نے بڑھانی ہے، اور مسل کو ڈیڈ ہونے سے بچانا آپ نے، سب سے بڑا مقصود اس وقت یہ ہوتا ہے آپ کا۔ اور اس کے بعد جب وہ بندہ تھوڑا سا بہتر ہو جاتا ہے اس کو تھوڑی سی ریزسٹڈ ایکسرسائز کروائیں یا ایکٹیو اس سے کروانے کی کوشش کریں کہ وہ ایکٹیو ایکسرسائز کرے، یعنی اس کو کہو ٹانگ اٹھا کے ادھر رکھیں، ٹانگ اٹھا کے ادھر رکھیں، بینڈ کریں، ٹانگ کو سیدھا کریں، نی کو بینڈ کریں، اپنے نیز کو آپس میں جوڑیں اور نیز کو کھولیں، یہ ایکسرسائزیں اسٹارٹ اس کی ایکٹیو کروا لیں۔ پیسے تھوڑی سی کروانے کے بعد ایکٹیو ایکسرسائز کروا لیا کریں، اور یوں ہی اس سے اگلے اسٹیپ جو آئے گا وہ آئے گا آپ کا ریزسٹنٹ ہوگا، ریزسٹنٹ ایکسرسائز، یعنی پیشنٹ ایکٹیو کر لے گا اسے کہیں کہ آپ اس پہ زور لگائیں اور آپ اس کو ریزسٹ کریں۔ جو تیسری کنڈیشن اس کی ہوگی کہ وہ ریزسٹ ایکسرسائز کی ہوگی، پہلے ایکٹیو میں کروائیں گے آپ کچھ ویکس، پھر آپ نہ پیسے کروائیں گے، پھر اسے ایکٹیو کروائیں گے، اور تھرڈ جو اس کی اسٹیج ہوگی وہ ہوگی ریزسٹڈ والی۔ اب ان میں جو سب سے عام بات یہ ہوگی وہ ہوگی کہ ایکٹیویٹی بیسڈ فزیکل تھراپی، ایکٹیویٹی بیسڈ پریکٹس، یعنی جب تک آپ اس کو بیڈ پہ لگے رہیں گے نا آپ کا رزلٹ اچھا نہیں آئے گا، بلکہ آپ وہ 6 مہینے لے جائے گا، آپ کا سال بھی لے جائے گا۔ مجھے کئی ایسے پیشنٹ ملے ہیں جن کو کہیں دور کسی مین سٹیز میں فزیکل تھراپسٹ بھی کچھ ہوتے ہیں، کچھ نہیں ہوتے، بس وہ روزی کمانے کے چکر میں لگے ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ، وہ بیسیکلی مریض سے ظلم ہو رہا ہے، میں اس کے حق میں نہیں ہوتا۔ جو فزیکل تھراپسٹ نہیں ہے وہ اس کو فزیکل تھراپی نہیں کرنا چاہیے، اس کو لوگوں کی جیبوں سے صرف پیسے نہیں نکلانا چاہیے نا کہ اپنی دیہات بنا لیں، نہیں وہ ظلم ہے بیسیکلی۔ فزیکل تھراپسٹ جو ہے اس کو ان باتوں کی بھی سمجھ ہونا چاہیے کہ جو اس کا پیشنٹ تھوڑا سا بہتر ہوتا ہے، ایکٹیویٹی اس کی شروع ہو جاتی ہے، موومنٹ شروع ہو جاتی ہے اس کی، تو ایکٹیویٹی بیسڈ فزیکل تھراپی شروع کروا دیں اس کے۔ ایکٹیویٹی بیس کیا ہوتا ہے کہ بندے کو انڈیپینڈنٹ کہیں، آپ اس کے پاس کھڑے ہوئے ہیں، آپ اٹھ کے اس کو اٹھ کر بیٹھنے کا جو پروسیجر وہ بتا دیں کہ اٹھ کر بیٹھ جاؤ آپ، پھر اس کو کھڑا کرنے کی کوشش کریں، وہ کھڑا خود ہو، یعنی آپ اس کو سامنے کوئی مینس کے چیئر رکھ دیتے ہو، کوئی اس کے سامنے کیا کہتے ہیں ٹیبل رکھ دیتے ہو، اس کی ٹیبل کی سپورٹ لے کے وہ بندہ کھڑا ہو جائے، پھر اس کی جو ہے نا واکنگ
ایڈ کے ساتھ اس کی واکنگ کروانا شروع کر دیں، آئدر اسٹک یوز کرتے ہیں، اپنے شولڈر یوز کرتے ہیں یا دوسرے بندے کی سپورٹ لے لیتے ہیں. بندے کو کہیں کہ آپ اسٹیپنگ کریں، اپنی جو لگ افیکٹڈ ہے اس پہ وزن ڈالے، جو اپنا بازو ہے اس کا افیکٹڈ ہے اس پہ وزن ڈالے. اور اس کے علاوہ جو ہی اس سے بہتر ہوتی ہے تو اس کو اسٹیئرز یوز کروانا شروع کر دیں. جتنی زیادہ اسٹیئرز یوز کرے گا وہ مریض آپ کا اتنا زیادہ بہتر ہوگا، اتنا زیادہ بہتر ہوگا، اتنا جلدی بہتر ہوگا. یہ یاد رکھیں. یعنی جس میں مریض کی اپنی فورس شروع ہو جائے، لگنی شروع ہو جائے تو وہ مریض زیادہ بہتر ہوتا ہے بنسبت آپ سارا دن زور لگاتے رہیں اور مریض بالکل اس کے بعد گھنٹے کے بعد وہ آپ گھر آ جائیں وہ سو جائے. نہیں، یہ نہیں. جو پچھلی ویڈیو میں اس میں آپ بتایا تھا میں نے کہ اس میں ایک تو مینٹین ڈائٹ رکھیں، اچھی ڈائٹ اس بندے کو کھلائیں، بی پی وغیرہ شوگر مینٹین کر کے جو ڈائٹ ہے اس کی وہ مینٹین کریں. اور اس کے بعد اس کے علاوہ اس کی فزیوتھراپی ہے، اور فزیوتھراپی آپ نے ایکٹیویٹی بیس کروانی ہے. ایکٹیویٹی بیس میں یہ ہوتا ہے کہ بندے کو ایکٹیویٹی دیں، ٹاسک دیں کو یہ کام کرے، آپ اس کو سپورٹ کریں اس میں. یعنی آپ اس میں اس کی ہیلپ کریں آخری لیول پہ، پہلے اس کو دیں کہ وہ خود کام کرے سارا. اس طرح آپ کا جو پیشنٹ ہے وہ انشاءاللہ بہت جلدی گرو کر جائے گا. اس میں ایک بڑی سادہ سی مثال چلتی ہے کہ اگر کسی مریض کی فزیکل تھراپی کراتے ہوئے فزیکل تھراپسٹ تھک جاتا ہے تو پھر آپ ناکام جا رہے ہیں. یہ رزلٹ نوٹ کر لیں. اگر آپ فزیکل تھراپی کراتے ہیں اور آپ کا مریض کہتا ہے کہ بس کریں میں تھک گیا ہوں، تو پھر آپ اٹس مین کہ یو آر گوئنگ ایکوریٹ، آپ بالکل صحیح راستے پہ جا رہے ہو اگر آپ کو مریض تھکتا ہے تو. لیکن اگر آپ تھک جاتے ہیں نا تو اٹس مین کہ یو آر آن رانگ، آپ غلط راستے پہ چل رہے ہیں. مریض کو آپ ایکٹیویٹی دیں تو مریض تھکے گا نا، آپ نہیں تھکیں گے. اگر آپ ہی سارا زور لگاتے ہیں اس کو، کروٹ بھی آپ دلوائیں، کھڑا بھی آپ کریں، بٹھائے بھی آپ، تو پھر تو آپ کا بیڑا غرق ہو گیا. صحیح تو آپ کی ہوگی، اس کی تو ہو ہی نہیں رہی. یہ بات ذرا پوائنٹ آپ نوٹ کر دیں. یعنی آپ کوشش کریں کہ ایکٹیویٹی مریض کریں، آپ اس کی سپورٹ کریں. جب ایکٹیویٹی بیس پہ آ جائے تو وہ آپ کا یعنی یہ آئے گا آپ کا 4th اسٹیج پہ. 3rd اسٹیج پہ آپ نے رجسٹرڈ ایکسرسائز کروانی ہے. رجسٹرڈ آپ تھوڑی سی رکاوٹ دیں اس کے ٹانگ سیدھا کرنے میں، ٹانگ اٹھانے میں، گھٹنے کھولنے میں، جوڑنے میں، ایکسٹینشن اور فلیکشن جو کرواتے ہیں آپ ساری اس میں رجسٹر کروائیں گے آپ. تو جو اگلی اسٹیج ہوگی وہ ایکٹیویٹی بیس کی ہوگی. ایکٹیویٹی بیس میں آپ کو بہت زیادہ گروتھ اس کی پروگرس ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو مجھے یعنی جو دوستوں نے جنہوں نے ڈیمانڈ یہ کی تھی نا کہ آپ ڈیمو دیں، اس میں ڈیمو کی ضرورت نہیں ہے. آپ کم سے کم ڈیپینڈ کریں اپنے اکوپمنٹ پہ، کم سے کم ڈیپینڈ کریں اپنے اکوپمنٹ پہ. زیادہ آپ جو مینول فزیکل تھراپی ہے اس پہ یوز کریں. مریض کو امپریشن چاہیے ہوتا ہے نا، جاتے ہیں جو ہی آپ نئے تو وہ کہیں گے اس نے اتنی مشینیں لگائی تھی، اس نے اتنی مشین، وہ سیٹسفیکشن ضرور ہوتی ہے. مریض کی تو نہیں ہوتی. جو باہر بیٹھے ہوتے ہیں لوگ آپ کے، یعنی اس کے جو وہ کہتے ہیں مریض کے گھر والے ہوتے ہیں جن پہ وہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں مشینیں لگائی تھی. وہ آپ بے شک کچھ دن آپ کو یہ سیٹسفیکشن کرنی پڑتی ہے، وہ کریں، لیکن اس بعد ایسے سب مشینوں سے اس کو ہٹائیں اور ایکٹیویٹیز پہ لے آئیں، مینول پہ لے آئیں. جو دیکھا نا آپ ٹینس لگاتے ہیں آپ تو ٹینس کتنی انگلیاں کھول لیتی ہے آپ کی، ایکسٹینشن کتنی کرتی ہے، صرف اس کا جو اینگل ہوگا وہ 10 تک ہوگا، 10 ڈگری تک ہوگا نا. جب آپ ہاتھوں سے کریں گے تو آپ 180 تک بھی لے جائیں گے اس کو. یعنی آپ کا شولڈر جو جاتا ہے وہ اس کا جو ہے نا ایکسٹینشن، یہ والی شولڈر کی فلیکشن ایکسٹینشن جو ہے وہ 180 تک جاتی ہے. اس کا آخری لیول جو ہے وہ 180 ہے. تو 10 صاحب کو 180 تک لے جاتا ہے، کبھی نہیں لے جائے گا، وہ آپ نے لے کے جانا ہے. تو یہ اس کو کہتے ہیں ROM، یعنی آپ نے اس کا رینج آف مسل بڑھا دیا ہے. تو اگر ٹینس پہ ڈیپینڈ کرتے رہیں گے تو ٹینس آپ کے ساتھ نہیں دے گا، وہ اس کو بس صرف یہی کچھ کرے گا. اس کے علاوہ ٹینس کی اتنی ہمت ہی نہیں ہے. جو مرضی آپ اکوپمنٹ یوز کر لیں وہ آپ کو 160 پر نہیں لے کے جائے گا. تو جو فزیکل تھراپسٹ ہیں وہ اور جو گھر والے بندے ہیں وہ بھی اس پہ ڈیپینڈ کریں کہ اس کی ہاتھوں سے ایکسرسائز کروائی جائے، اس کو پھر ایکٹیو کروائی جائے، پھر پیسے کروائی جائے، اور پھر ایکٹیویٹی بیس فزیکل تھراپی کروائی جائے. ایکٹیویٹی بیس میں اس کو آپ اسٹیئر یوز کروا سکتے ہیں، آپ اس کے ساتھ چارپائی کے ساتھ یا کسی پائپ کے ساتھ، دیوار کے ساتھ پائپ لگا کے نا اس کو واکنگ کروا سکتے ہیں. اس کو اٹھنے اور بیٹھ جائے کرسی پہ چیئر پہ بٹھا کے اس کو کھڑا کریں بٹھائیں زیادہ سے زیادہ. اور جو ہاتھ افیکٹڈ ہے اس کو آپ سامنے رکھ کے کسی دوسرے ٹیبل پہ یوٹیلائز کریں. تو یہ ایکٹیویٹی بیس ہوتی ہے نا. تو اس طرح آپ کا انشاءاللہ مریض جو ہے وہ ود ان ڈیز ٹھیک ہو جائے گا، ود ان منتھ نہیں. تو یہ اس قسم کا پروسیجر اڈاپٹ کریں آپ تو آپ کو بہت زیادہ اس میں ایڈوانٹیج ملے گا. امید آپ ویڈیو پسند آئی ہوگی. میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر ضرور کریں.
اور لائک کریں اور کمنٹ ذرا تہذیب کے ساتھ دیں. بہت شکریہ. السلام علیکم.